जिन भूत प्रेत तो हर घर में होते हैं, हर जगह हो सकते हैं, हर छत पे हो सकते हैं, हर गली में हो सकते हैं, हर ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहाँ सन्नाटा है। आपके गलियों बाज़ारों की नुक्कड़ों पे जहाँ आप कूड़ा फेंक आते हैं वहाँ हो सकते हैं। जहाँ कुछ दरख्त हैं जिनके साए में अंधेरा रहता है और वहाँ लोग कम जाते हैं, वहाँ हो सकते हैं। तो क्या हम इन जिन्नों से डरते रहें? एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक ऐसा जिन रहता था जिसके खौफ और दहशत से पूरा गांव खाली हो गया था। वो जिन किसी के काबू नहीं आ रहा था, चाहे वो कोई आलिम है, कोई इमाम है, कोई परहेजगार है, कोई मुत्तकी है, मगर वो जिन किसी से नहीं डर रहा था। किसी भी अमल से उसको रोकना मुमकिन नहीं हो रहा था। वो बेहद सरकश था और उसने लोगों को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि लोग अपने घर, अपने मालो दौलत, हर चीज़ छोड़कर जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। एक घर, दो घर, तीन घर नहीं बल्कि पूरा गांव खाली हो गया। फिर क्या हुआ? एक दिन एक मुसाफिर जो अपने घर से अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क कमाने निकला था, उसका गुजर उस गांव के करीबी एक गांव में हुआ। वहां उसने सारा दिन मेहनत मजदूरी की और जब वो रात को थक गया तो मालूम हुआ कि वहाँ पर रहने की या सोने की कोई जगह नहीं है, कोई एक कमरा तक नहीं, मस्जिद में भी जगह नहीं और उसको रात खुले आसमान के नीचे गुजारना होगी। सर्दियाँ थीं, जाड़े के दिन थे। उसने सोचा कि खुले आसमान के नीचे रहने से बेहतर है कि मैं इमाम मस्जिद से दोबारा जाकर बात करूं और मालूम करूं कि कोई तो ऐसी जगह होगी जहां इतनी सी छत मिल जाए कि मैं लेट जाऊं। इमाम मस्जिद ने उससे कहा कि इस गांव में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कोई रह सके, कोई सराय नहीं है, कुछ नहीं है। हम बहुत गरीब लोग हैं, जितने अफराद हैं उतनी ही जगह है। हाँ, मगर करीब एक गांव है जो पूरा खाली पड़ा है। तुम चाहो तो उसकी मस्जिद में जाकर रात गुजार सकते हो। जब उसने वहां का रास्ता मालूम करना चाहा तो लोगों ने कहा कि वहां मत जाओ, वहां के हालात से आगाह किया। इस शख्स ने कहा कि यूं बीमार होने से अच्छा है कि मैं वहां मस्जिद में रात गुजार लूं। ये वहां की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक शख्स इसको मिला जो उस मस्जिद के करीब ही था। उस शख्स ने उसे बताया कि उस शख्स ने उस मस्जिद को आबाद तो रखा हुआ है, लेकिन वो उस मस्जिद के अंदर ज्यादा देर रुक नहीं सकता। इस शख्स ने कहा कि ऐसा क्यों है? तो उस मस्जिद के इमाम ने बताया कि मैं दिन में और हद इशा के वक्त तक इस मस्जिद में रुक पाता हूँ, उसके बाद मुझे इस वक्त मस्जिद से निकाल दिया जाता है। मैं इस मस्जिद में मज़ीद नहीं रुक सकता। मैं सिर्फ इस मस्जिद को, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, आबाद रखे हुए हूँ। यहाँ पर आता हूँ, अजान देता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मगर जैसे ही ईशा का वक्त ख़त्म हो जाता है इस मस्जिद में कोई रुक नहीं सकता। इस मस्जिद में तो क्या, इस गांव में भी कोई नहीं रुक सकता। और फजर का वक्त शुरू होते ही मेरे लिए आसानी हो जाती है और मैं यहाँ आकर दोबारा से अजान देता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ। मेरे बीवी बच्चे यहाँ से कुछ दूर रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें इस गांव की हदूद में नहीं रख सकता, इसलिए मुझे रोज़ाना कई बार ये सफ़र करना पड़ता है। उस शख्स ने कहा ठीक है, मुझे सिर्फ सोने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, एक जाए नमाज दे दो या फिर कोई भी मसल्ला जिस पर मैं लेट जाऊँ, और कोई ऐसी चादर जिसे मैं ओढ़ लूँ ताकि मैं ठंड से बच सकूं। इमाम मस्जिद ने कहा कि देखो, तुम्हारी जान को यहाँ खतरा होगा। रात को इस जगह बहुत दबाव होता है, बहुत भारी हो जाती है। यहाँ पर लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। उनके जिस्म पर ऐसे ऐसे जख्म आए हैं कि अब तक इलाज नहीं हो सका। उनकी रूहों को, उनके जिस्मों को बहुत तकलीफ़ हुई है। लोगों पर ऐसे ऐसे असरात हुए हैं कि वो अब तक निकल नहीं सके। तुम क्यों खुद मौत के और मुश्किल के मुंह में जाते हो? तो उस शख्स ने कहा कि देखो, ये अल्लाह का घर है और मेरा मालिक अल्लाह है,
تم بس مجھے رہنے کی جگہ دے دو آج رات، میں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ امام مسجد نے اس کے ضد کے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے اور تم آزمانا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ لو چابی، تم آج رات یہاں گزار لو۔ تمہاری ضرورت کی ہر چیز مسجد کے اندر تمہیں مل جائے گی، یہاں تک کہ کھانا تک رکھا ہے۔ وہ شخص اندر چلا گیا۔ مسجد میں جا کر اس نے دروازے بند کر دیے اور کھانا کھایا۔ تسلی اور سکون سے کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ جن جس نے اس گاؤں میں اپنا آسیب ڈالا ہوا تھا اور اپنی دہشت سے سب کو بھگا چکا تھا، اس جن کو بہت غصہ آیا کہ یہ شخص کیسا پاگل ہے جو مجھے چیلنج کرنے آ گیا ہے۔ اس جن نے سوچا کہ آج تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ آئندہ کوئی اس کی طرح ایک پل کے لیے بھی اس گاؤں سے گزرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ جن اس ارادہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ہر چیز کو ہلایا، دیواریں، کھڑکیاں، دروازے، شیشے، ہر چیز ہلاتا رہا۔ وہ شخص سارا دن مشقت کرنے کے بعد تھک ہار کر ایسے سویا تھا کہ اسے ہوش ہی نہیں آیا۔ جن نے سامان کو گرانا شروع کیا کہ اس کی آواز سے خوفزدہ ہو کر تو یہ ضرور اٹھ جائے گا، مگر وہ شخص ایسے محنت کر کے سویا تھا کہ اسے ہوش نہیں آیا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کش کو ایسی پرسکون نیند دی کہ جن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں محنت کش کا دوست ہوں۔ یہ شخص اسی بات کو دل میں سوچ کر سو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے اپنے دوست کو جگانے دیتا؟ خیر، اس جن کو طیش آیا، اس نے چاہا کہ اب تو میں اس کو اٹھا کر ہی باہر پھینکوں گا تاکہ اس کی نیند ایک بار ایسے کھلے کہ اس کے ہوش بھی ٹھکانے آ جائیں۔ جن نے اسے اٹھانا چاہا، اٹھا نہیں سکا، تو اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس پر دباؤ ڈالا، اس کے سینے پر ایسا دباؤ ڈالا کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ جن کو اس سے بھی تسلی نہ ہوئی، وہ اٹھ گیا۔ اس نے جن کو غور سے دیکھا، جن اس قدر بھیانک روپ میں تھا کہ جن کو یقین تھا کہ وہ چیخے گا، چلائے گا اور وہیں مر جائے گا، ایسے بہت سے لوگوں کی طرح جنہیں اس جن نے اسی طرح سے مارا تھا۔ خیر، اس شخص کی آنکھیں کھلیں تو اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک بہت ہی خوفناک مخلوق بیٹھی ہے۔ اس نے کہا، میرے اوپر سے ہٹ جا۔ جن نے ایسا جواب کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ جن پریشان ہوا اور غصے میں آ گیا۔ اس بار اس نے اس کا گلا دبانا چاہا۔ جیسے ہی اس جن نے اس آدمی کا گلا دبانا چاہا، اس آدمی نے کہا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں جلا دوں گا۔ اس پر اس جن کو ہنسی آ گئی، زوردار خوفناک قہقہہ لگا کر اس جن نے کہا، بگاڑ سکتے ہو میرا کچھ؟ یہاں بہت عالم آئے اور گئے، تم کیا چیز ہو؟ تم تو عالم تک نہیں۔ اس شخص نے کہا، میں عالم نہیں ہوں، لیکن اپنے معصوم بچوں کے لیے رزق کمانے گھر سے نکلا ہوں اور حلال کماتا ہوں۔ اللہ پاک محنت کش کا دوست ہے، جب میں اسے پکاروں گا تو میرا رب میری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اس نے کہا، جن نے اس پر اس سے کہا کہ دیکھو، آزما لو، میری طاقت کے سامنے تمہارا ذکر کیا کرتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ جن نے اپنے پورے زور سے اس کا گلا دبانا شروع کیا اور وہ شخص جتنا بھی گھٹا ہوا سانس لے سکتا تھا اور جتنی آواز اس کی نکل سکتی تھی اس میں پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ اس آدمی کو یقین تھا کہ جب میں آیت الکرسی پڑھوں گا تو اس جن کی گرفت کم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس جن نے اور گرفت مضبوط کی۔ اس پر اس آدمی نے اپنی آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑی۔ جب آخری الفاظ ادا کیے، یعنی
ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم کہا تو اس جن کی گرفت ایک دم ختم ہو گئی۔ اس آدمی کو سمجھ آ گیا کہ یہ حفاظت کی آیت کہ ان الفاظ سے اس جن پر اثر ہوتا ہے۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا اور اس کا گلا دبانے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ جب یہ جن اس کے اوپر سے اٹھ گیا تو اس آدمی نے صرف ان چند الفاظ کو دہرانا شروع کر دیا، وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ دہراتا گیا اور خود آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا اور اس جن نے اسے اس قدر پریشان کیا تھا کہ وہ نیند اور غنودگی کی گہرائی میں اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پھر سے سکون بخشا اور وہ سو گیا، لیکن وہ یہ لفظ دہراتا رہا جب تک دہرا سکا۔ خیر، جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف دیواریں، فرش، زمین، فرنیچر، ہر چیز کالا ہو چکا ہے، سیاہ کالا، جیسے جل گیا ہو۔ جب اس نے زمین پر دیکھا تو ایک راکھ کا ڈھیر تھا، راکھ جس میں سے اب تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ بہت حیران ہوا۔ اٹھ کر باہر گیا تو سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کیا ہوا ہے، یہ سب جل کیسے گیا، وہ راکھ کس کی ہے اور تم سب کیوں آئے ہو؟ لوگ اس کے سوالات پر اور متعجب ہوئے اور حیران ہوئے۔ خیر، اسے جواب دیا کہ ساری رات یہاں پر دردناک اور خوفناک اس قدر اونچی چیخوں کی آوازیں تھیں کہ ہم آس پاس کے گاؤں والے یہاں پر دوڑ کر آئے ہیں۔ تمہارے اس کمرے سے، مسجد کے اس کمرے سے اس قدر آگ اور روشنی دور دور تک اٹھ رہی تھی، نظر آ رہی تھی کہ ہم سب اسے بجھانے کے لیے بھاگے۔ ہمیں امام مسجد سے معلوم ہوا کہ تم اندر ہو، ہم نے تمہیں بچانے کی کوشش کی، آگ کو بجھانا چاہا مگر دروازہ نہیں کھلا، کوئی راستہ نہیں کھلا اندر آنے کا۔ اور اب جب تم باہر آئے ہو تو تم ہم سے ہی سوال کر رہے ہو، تم بتاؤ کیا ماجرا تھا، ساری رات کیا ہوا؟ اس شخص نے پوری کہانی سنائی تو انہیں معلوم ہوا کہ جب وہ یہ لفظ ادا کرتا رہا وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تو وہ جن ان الفاظ کے اثر کی وجہ سے درد سے کرا رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا، اور پھر وہ یہ بھی چیختا رہا کہ مت پڑھو، رک جاؤ میں جل جاؤں گا، رک جاؤ میں جل جاؤں گا، مگر یہ شخص تو سو چکا تھا، اسے نہیں معلوم ہوا اور وہ جن جل گیا۔ اس جن کے جلنے کی وجہ سے ارد گرد کی چند چیزیں جل گئیں، دیواریں جل گئیں، اور وہ راکھ جو اندر پڑی ہے وہ اس جن کی تھی۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اللہ پاک کے پاک ناموں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے۔ جنات سے ڈریے نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست رکھیے، پھر کائنات کی ہر مخلوق آپ کی تابع ہوگی، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں تک مزے مزے کی کہانیاں پہنچائیے۔ جنات کی کہانیاں، کالے جادو کا علم، وہ کیا ہے کہ کس سے، بہت کچھ ملے گا آپ کو ہمارے چینل پر۔ سبسکرائب کیجئے، ہمارے ساتھ چلیے اینڈ اپنی لائف میں فن ایڈ کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔